نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अपनी तरफ पढ़ने वाला हर शब्द अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब से दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कुरान के लिए चुन ले, इस कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शिर्क व बिदअत से, खुराफात से बचा ले। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा पारा है हमारा, सूरत आल इमरान है। अब तक हमने 144 आयात मुबारका को देखा है। इन आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा उहद के बारे में कुछ नसीहतें फरमाई मुसलमानों को, ईमान वालों को। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जीना मरना सिर्फ मेरे लिए है। और वो माँ मोहम्मद इल्ला रसूल वाली आयत हमने पढ़ी, और ये बहुत बड़ी वईद है, नसीहत है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ये कायनात बनी ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से थी, और उनका सदका हम खाते हैं, और उनके लिए हम जाने कुर्बान करेंगे, हम ये करेंगे। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को इस कदर बढ़ा देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की भी सिफात से बुलंद कर देते हैं। माज़अल्लाह। अल्लाह ताला उन सबको हदायत दे, हमें भी हदायत दे। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाएं या कत्ल कर दिया जाए, तो क्या तुम दीन की खातर, ईमान की खातर, इस्लाम की खातर जंग नहीं करोगे? और अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गुमान रखते हो, तो ऐसा गुमान रखने वाला भी शिरक के ज़ुमर में आता है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप हज़रत उमर फारूक इस कदर गमज़दा थे, और तलवार हाथ में पकड़ ली और कहा कि जिसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वहीं पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बहुत ज़्यादा समझदार बुजुर्ग सहाबा कराम में से थे, उन्होंने लोगों को खुतबा दिया और उसमें कहा कि ए लोगों जो मोहम्मद की इबादत करते थे, जान लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए हैं। तो अल्लाह ताला के लिए अपनी बातों को खालिस करें। और अल्लाह ताला ने नबियों, पैगंबरों और रसूलों को इसलिए भेजा ताकि अल्लाह और बंदे का जो कनेक्शन है वो मजबूत हो सके। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो उनको ट्रेन कर सके। नबियों पैगंबरों का काम ये था कि इंसानों को अल्लाह ताला के साथ जोड़े। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उनको बहुत ज्यादा अता करता हूँ जो सब्र करते हैं और शुक्र गुजारी वाली जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि थोड़े पर राजी हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको बहुत ज्यादा अता करता है। ये थे पिछली आयत मुबारक का खुलासा। अब देखते हैं आज की क्लास को, आगाज करते हैं आज की क्लास का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा, और नहीं, कभी नहीं, काना, मुमकिन है, लिनफ्सिन, किसी जान के लिए, अन जे के तमूता, वो मर जाए, इल्ला मगर, बिइज़्नि, साथ हुक्म के, अल्लाह अल्लाह ताला के, किताबन लिखा हुआ है, मुअज्जला मुकर्रा वक्त। वमन, और जो कोई युरिद चाहता है, सवाबा बदला, दुनिया दुनिया का, नुअति ही हम देंगे उसे, मिनहा इसमें से, वमन, और जो कोई युरिद चाहता है, सवाबा सवाब, बदला, आखिरती आखरत का, नुअति ही हम देंगे उसे, मिनहा उसमें से, वसनज्ज़ि शाकिरीन, और वसनज्ज़ि, और हम बहुत जल्द जजा देंगे, अशाकिरीन, शुक्र करने वालों को। वकाशिम, और कितने ही, मिन नबीशिन, नबियों में से, कातला, जंग की, माहू, जिनके साथ, रिब्बिशूना, रब वालों ने, कसीर, बहुत से, फमा, तो ना, वहानु, उन्होंने हिम्मत हारी, लिमा, उसके लिए जो, अस्वाबाहुम,
تکلیف پہنچی ان کو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وما اور جو، اور نہ ضعوف وہ کمزور پڑے، ومستکانو اور نہ وہ انہوں نے عاجزی دکھائی، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں کو سے، وما اور نہیں کانا تھی قولہم بات ان کی، الا مگر ان یہ کہ قولو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا آپ بخش دیجئے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا اور ہمارے زیادتی کو، فی امرنا اور ہمارے کام میں سے، وثبت اور آپ ثابت قدم رکھے اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور آپ مدد فرمائے ہماری، علی القومی قوم کے مقابلے میں، کافرین کافر کے، فآتاہم اللہ تو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب بدلہ دنیا دنیا کا، وحسنہ اور اچھا ثواب بدلہ آخرہ آخرت کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب محبت رکھتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں سے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اب دیکھتے ہیں ان کی مختصر سی تفسیر۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين۔ اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے، مقررہ وقت پر لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کے بدلہ ہی چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں ہی دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو آخرت میں دیں گے، اور آخرت میں دیں گے، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں نصیحت کی ہے کہ دین کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لو، اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو یا اللہ کے لیے دین کا داعی اللہ کا کام کرو تو خوف دل میں مت رکھو، یہ مت سوچو کہ میں یہ بات کروں گی یا یہ اللہ کے حکم کو بتاؤں گی تو لوگ ناراض مجھ سے ہو جائیں گے، یہ میرے لیے نقصان کے کوئی بن جائے گا، مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت مقرر ہے، جس ٹائم تم نے مرنا ہے تم نے مر ہی جانا ہے، کتاب معجلہ مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور یہ بات بزدل اور کمزور لوگوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، لہٰذا بزدلی دکھانے کا فائدہ نہیں ہے۔ مومن ہر پر اس کی حقیقت کا گہرا اثر پڑتا ہے کہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے، مومن کے نفس میں تقدیر کی حقیقت بیٹھ جاتی ہے، وہ موت سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے موت کا خوف نہیں رہتا، مومن کی سوچ فرض کی ادائیگی اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے، مومن خوف اور کم ہمتی اور بے حوصلے کی اور جس فراز پہ قابو پا لیتا ہے، اور دنیا کی حرص کی بجائے نیکیوں کے حرص کی مومن کے دل میں جگہ بن جاتی ہے، مومن حق کے راستے میں مشکلات برداشت کرتا ہے، یعنی کہ جب ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے مرنا ہے تو اپنے وقت پہ مرنا ہے تو ہمارے لیے ایک پرسکون ماحول ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمیں سمجھے نہ سمجھے ہم نے اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا ہے، کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہم نے داعی اللہ کا کام کرنا ہے تو پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، لوگوں کے منہ دیکھ کے لوگوں کو سمجھ کے یہ کام نہیں کرنا، دین کا کام دین کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے، ثواب نیت اور عمل دونوں پر ملنے والا ہے، بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں واہ واہ ہو، دنیا میں بڑی اس کی اپریشیٹ کیا جائے، مانا جائے اس کو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں ان کو دنیا میں ہی یہ واہ واہ اور اس کی فیمس اسے کر دوں گا، اور جو چاہتا ہے ثواب الآخرہ اس کے مال غنیمت، یعنی کہ اس کو مال غنیمت ملے، ثواب دنیا دنیا کے رزق ملے، دنیا کی فراخت ملے، دنیا کے عیش عشرتیں ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ دے دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے میں یرید ثواب الآخرت، جو دنیا کے بدلے کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں یرید ثواب الآخرت نؤتیہ منہا، جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے آخرت دیں گے، یعنی کہ جو اس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اللہ کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہوتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ملے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم بہت جلد شکر گزار کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ وہ لوگ جو اسلام پر ثابت قدم رہے، ان کی جزا نعمت بڑی جنتوں کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ ان کی موت کے بعد ہے۔ دنیا کے اجزاء اور ارادے اور آخرت کے جزا کے اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی انسانوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرق قرآن پاک میں بہت آسانی کے ساتھ سمجھایا۔ اب دیکھیں دنیا کے جزا جو ہے اور ارادے کے کام جو ہے، دنیا کی مقصد کیا ہے، لہٰذا وہ کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی طرح کھانے پینے، رہنے سہنے، جسمانی ضرورتوں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور ایسے لوگ حیوانی سطح پر جیتے ہیں، یعنی کہ جن کو یہ شعور ہوتا ہے کہ دنیا میں رہ کے ہم نے اپنا سٹیٹس بنا لیا، ہم نے اپنے آپ کو پالش کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ حاصل کر لیا۔ بیسیکلی وہ کیڑے مکوڑوں والی سوچ سوچ رہے ہیں۔ اور جو آخرت پر نظر رکھتے ہیں، وہ دنیاوی بنیاد پر جو ضروریات زندگی ہے اس کے علاوہ آگے نہیں بڑھتے۔ دیکھا نا، کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے رزق ملنا ہی ملنا، اب ہم اپنے آپ کو ہلکان کر لیں نمود و نمائش کے پیچھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ ساری ریاکاری ہے۔ یہ ساری ہم جب یہ ذہن میں بنا کے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تو یہ ریاکاری ہے، یہ منافقت ہے، اور اللہ تعالیٰ منافقت اور ریاکاری والے اعمال کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، اگر کوئی انسان ریاکار ہے اور وہ کام ہی اس کی نیت ہی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر واہ واہ ہو، لوگ مجھے سمجھے، لوگ مجھے پہچانے، لوگ میرے بارے میں یہ گمان کریں، لوگ ایسے کہیں، لوگ، اس کی تو یہ سوچ جا ہی نہیں رہی کہ مجھے اللہ بھی قبول کرے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنی نیکیوں والی جو تھیلی ہے نا، اس کی حفاظت کیا کریں، کہیں اس کے اندر شگاف تو نہیں پڑ گیا آپ کی ریاکاری سے، اور آپ اوپر سے نیکیاں کرے جا رہی ہیں، محنت کیے جا رہے ہیں، اور وہ نیکیاں جو ہے نیچے سے وہ گرتی جا رہی ہیں ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے۔ تو اپنے آپ کو ریاکاری سے نکال کے، یعنی کہ دنیا کے حصول کے لیے مرنا نہیں ہے، دنیا کے حصول کے لیے محنت نہیں کرنی، دنیا کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرنی، ہم نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور اس لیے ایک جامع دعا جو ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، دنیا کی نعمتیں بلائیاں بھی دے اور آخرت کی نعمت بلائیاں بھی دے۔ اس جامع دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ کو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کا اتنا مال ہے، اتنا مال ہے کہ سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن فکر آخرت ہے ہی نہیں ہے، کبھی کسی غریب کا حق نہیں دیا، کسی غریب کا مدد نہیں کی، کسی غریب کو کچھ دیا نہیں، بلکہ اپنے در پہ آئے ہوئے غریب کو دھتکار دیا ہمیشہ سے۔ تو یہ عمارت، یہ نمود و نمائش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین کا اتنا ہی ٹکڑا دینا قبر کے لیے جتنا غریب کے پاس ہوگا۔ یہ دنیا کی نمود و نمائش سب کچھ یہاں پہ رہ جائے گی، کوئی ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ تو بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو سنوارے، اپنی آخرت کے لیے کوششیں کرے، محنت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ ہی انہیں عاجزی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غزوہ احد میں ہونے والے نقصان پر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتا ہے، فرما رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر رب والوں نے جنگ کی، بعض انبیاء کے پیروی کرنے والوں کی بہت سی جماعت جہاد کیا اور وہ شہید بھی ہوئے اور انہیں زخم بھی کھائے۔ ربیون جمع ہے اس واحد کی، رب کی، یعنی کہ اللہ والے،
रब्बियून से मुराद उलमा, सुफहा, मुत्तकी और इबादत गुजार है। फमा वहानु लिमा अस्वाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा दुआफु मस्तकानु, और उसके लिए जो अल्लाह ताला की राह में उन्हें तकलीफ पहुंचे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ना वो कमज़ोर पड़े, ना उन्होंने आजी दिखाई। नबियों की हमराही अल्लाह ताला ने अल्लाह वाला हमराही में अल्लाह वालों ने जंग की, वो क़िताल में कमज़ोर नहीं पड़े, ना वो कत्ल और गारत गर्दी में और ना ज़ख्मों की शिकस्त खोर हुए, और ना ही हिम्मत हारी, ना कमज़ोर हुए, ना जिद्दोजहद का सिलसिला ख़त्म किया, ना दुश्मनों के सामने झुके, ना मुश्किलात से पीछे हटे, बल्कि उन्होंने क़िताल पर सब्र किया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। अस्साबिरीन से मुराद जिहाद पर सब्र करने वाले, ये अल्लाह ताला की तरफ से अहले ईमान को लिए तसल्ली है, और इस अमल के दूसरे नमूने के तौर पर उसकी तरगीब दिलाई जा रही है कि अल्लाह की मोहब्बत के एहसास से इंसान के अंदर की तलखियाँ ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला की मोहब्बत के एहसास से इंसान की थकावटें दूर हो जाती हैं। वमा काना कौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना फसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और उनकी दुआ उसके सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, हमारे काम में हमारी ज़्यादतियों को भी, और आप हमें साबित कदम रखें और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमाएं। रब वाले जंग के वक्त दुआ मांगते थे, "ऐ अल्लाह, वमा काना कौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना।" उनकी दुआओं के सिवा कुछ ना था। उन्होंने कहा कि ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। इससे मुराद सगीरा गुनाह है। व इसराफना फी अमरिना, और हमारी ज्यादतियों को भी इसराफ हद से गुजर जाने वालों कहते हैं। यहाँ इससे मुराद कबीरा गुनाह है। बाज मतवा किसी नेकी के काम में लगे हुए दूसरे नेकी काम छूट जाते हैं, इस तरह हदूद से आगे बढ़ जाने की सूरत बन जाती है, जिसको इसराफ की तामीर फरमाया है। इस्तिग़फ़ार उसकी तलाफी, उसको भी तलाफी है होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मग़फ़िर लि ख़तीआती वजहिली व इसराफ़ी फ़ी अमरी वमा अंत अअलम बिही मिन्नी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हज़्ज़ी व जद्दी व ख़ताई व आमदी व कुल्ली ज़ात इंदी। ऐ अल्लाह, मेरी ख़ता, मेरी नादानियाँ, मेरे कामों में ज़्यादती से दरगुजर फरमा, और इस गुनाह से भी जिसका इल्म मुझे से ज़्यादा तुझे है। ऐ अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा इस बात पर जिसको मैंने इरादे से और संजीदगी से किया, और इसमें को भी जिसको मैंने हंसी और दिल लगी में किया। इन कामों में भी जिन्हों को मैं भूल चूक के किया, और जिन्हों को मैंने दानिस्ता किया। बुखारी ने इसको रवायत किया है। बसबिद अक़दामना, और हमें साबित कदम रखना, हमारे दिलों को जिहाद की कुव्वत अता फरमाना, और हमारे दिलों को वसवसों से दूर फरमाना। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा, दुश्मनों के मुकाबले में हमारी मदद फरमाए। गीबत गनीमत में कामयाबी कीजिए, ज़मीन में सआदत, करामात, इज़्ज़त और अजहर ज़िक्र अता फरमा दिए। हमारी अताअत पर जज़ा नसीब फरमाए, हमारे अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से तलीम है, ये फ़तह की दुआ भी है, और काफिरों के मुकाबले में अल्लाह ताला की मदद भी है। यानी कि कभी भी आपको ऐसी कोई सूरत हाल पड़े, जब आपको लगे कि आपका दिल जो है डगमगा रहा है, ईमान जो है आगे पीछे हो रहा है, तो आप फौरन से इस दुआ को अपना मामूल बना लें, बल्कि नमाज के फौरन बाद तहियात में इस दुआ को पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला हमें ईमान के जज्बे से माला माल करे, और मजीद हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम दुनिया वालों को देख के अपने अमाल को ना लेके जाए, हम अपने अमाल को अपने रब की नज़र के अंदर मोतबर बनाने की कोशिश करें। फ़अताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया का बदला दिया और आखिरत का अच्छा बदला दिया, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। दुनिया व आखिरत का बदला किस लिए अच्छा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़अताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह। तो अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया का बदला भी दिया और आखिरत का अच्छा बदला भी दिया। अल्लाह ताला की राह में जो लोग पस्त हिम्मत नहीं होते, कमज़ोर नहीं दिखाते, मगलूब नहीं होते,
اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے۔ ثواب دنیا، دنیا کا بدلہ، ثواب دنیا سے مراد نصرت، غنیمت، دشمنوں پر غلبہ، اچھا تذکرہ، شرح صدر، ایمان کا نور اور گناہوں کا کفارہ۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اچھا بدلہ سے مراد آخرت کا جزا اور جو اس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، یعنی کہ جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی وجہ سے ان پر احسان کیا، اور وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کا معاملہ میں احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے وقت ان کے مومنوں کا سا کردار اختیار کرنا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیکی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دن رات محنت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔